تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں اپنے دوسرے مہمان محترم مکرم میرے قائد مربی علامہ سید ضیاء شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے انتہائی اہم موضوع اسی طرح کا استقامت کے عنوان پر وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ علامہ سید ضیاء شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لادانات اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے حامی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صدر احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ سال صبح و صبح کی جامع مسجد میں نماز عشاء کے بعد دینی پروگرام میں شریک ہوا تھا اور اس میں استقامت کے اوپر بصیرت آمیز عنوان پر گفتگو کرنے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ
اس عنوان کے حوالے سے استقامت کے معنی مطالب آپ کے سامنے واضح کیے تھے، اور پھر دین پر استقامت کے جو ثمرات، فوائد اور نتائج ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں ان کا بیان شروع کیا، اور 5 فوائد آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس گفتگو میں تقریباً 15 مزید نتائج ثمرات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے تو میں 10 سوچ رہا تھا، لیکن پٹیل صاحب کے نکات اور پوائنٹس نے مجھے بھی حوصلہ دے دی ہے کہ آپ ماشاءاللہ 15-20 تو سن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کم از کم آج 15 مضمون بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھبرانا نہیں، میں بہت جلدی انشاءاللہ اختصار کو میں بھی ملحوظ رکھوں گا اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے اس پروگرام میں جو 5واں نتیجہ بیان کیا تھا، میں اسی سے بات کا آغاز کرتا ہوں تاکہ بات آپس میں جڑی ہوئی نظر آئے۔ استقامت کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے جو ایمان افروز، دل آویز اور بصیرت آمیز معنی اور مفاہیم بیان فرمائے تھے، وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ ان سب کا خلاصہ یہ تھا کہ تمسک بالاسلام عقیدۃ وقولا وعملا وسلوکا، اللہ کے دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، عقیدے کے اعتبار سے، اپنی گفتار اور گفتگو کے لحاظ سے، اپنے اعمال جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے ان کے لحاظ سے، اور ان اعمال جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جن میں والدین ہیں، اولاد ہیں، زوجین ہیں، پڑوسی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہماری پبلک ہے، حکمران ہیں، عوام ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں اللہ کے دین کی تعلیمات پر پختگی سے، مضبوطی سے عمل پیرا ہو جانا، اس کا نام استقامت ہے۔ اور اس کے جو ثمرات ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے اسلاف نے جمع کیے۔ حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک مستقل کتاب اس عنوان پر لکھی، اس کا نام الاستقامہ ہے۔ اسی طرح دیگر ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے اس موضوع پر بڑی بصیرت آمیز تحریریں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان روپر پر نتائج میں سے ایک نتیجہ آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا تھا کہ معرفت الصالحین، جب بندہ دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے نیک لوگوں کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اللہ کے باغباز بندوں کا ہم نشین بن جاتا ہے، وہ ان کے رفقاء میں شمار ہوتا ہے، جس کی اللہ نے خود ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ جو مفاہیم میں نے عرض کیے تھے ان میں یہ ایک معنی تھا، اتقوا اللہ، دین پر پختگی سے کاربند رہو، یہ اتقوا اللہ کا معنی، اسی کا نام استقامت۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایسا کرنے والا اللہ کے نیک سارے بندوں کا ہم نشین، ہم
وہ دوستی ہے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ دو جہانوں میں کام آئے گی۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ فرمایا قیامت کے دن دنیا کی دوستی کا دم بھرنے والے سب ایک دوسرے سے بیگانے ہو جائیں گے، بلکہ بعض تو ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے اور اس کے خلاف شکوہ کریں گے، اس کے خلاف گواہی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بڑے بڑے دوستیوں کے دم بھرنے والے ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے، دین پر استقامت کی برکت سے متقین کا حال یہ ہوگا وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو فراموش نہیں کریں۔ حدیث سے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منهم۔ پھر کیا ہوگا؟ جنتی یتفقدون بانفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے اور پھر آپس میں محسوس کریں گے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا جو ہمارا فلاں دوست تھا، چنانچہ مل کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ کریم فلان لمنا، ہمارا ایک فلاں دوست ہوتا تھا دنیا میں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا جنت میں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ملا تمہیں ملا، جب سب انکار کریں گے تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمارا ایک فلاں دوست تھا کان یذکرک معنا ویصلی معنا ویصوم معنا، ایک طرف فلاں نیک بندہ تھا یا اللہ وہ ہمارے ساتھ مل کر تیرا ذکر کیا کرتا تھا، وہ ہمارا دوست، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہم مل کے افطاری اور سحری کھایا کرتے تھے، یا اللہ وہ کہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ ان کا وہ دوست کسی گناہ کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں نہ جا سکا، جہنم میں اپنی سزا بھگت رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کے یہ نیک بندے اپنے اس دوست کو جنت میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اجازت دے گا کہ تمہارا وہ دوست اور اس طرح فلاں گروپ والوں تمہارا فلاں دوست اور میرے نیک بندوں کا فلاں گروپ تمہارا فلاں دوست اپنے اپنے گروپ میں سے سب ایسی باتیں کہہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے فرمائے جو اخرجو من اہل النار ممن تعرفون من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جو جس کو تم پہچانتے ہو جہنمیوں میں سے جس کے دل میں ذرہ ایک ایمان کا موجود ہے اس کو نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ جنتی جائیں گے اور اپنے دوست جو دنیا میں دین کی بنیاد پر ان کے دوست تھے اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ساتھ لے آئیں گے۔ تو یہ استقامت علی الدین کا اتنا اہم انسان کو فائدہ ہے جو دو جہانوں میں کام آنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پٹیل صاحب کی جو گفتگو تھی میں سوچ رہا تھا وہ میری آج کی گفتگو کی بنیاد تھی۔ دوسرا آج کی اس گفتگو میں فائدہ وہ یہ ہے اللہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم
کے مفاہیم میں، معانی و مطالب میں ایک مفہوم یہ ہے، اگر تم اللہ کے دین پر پختگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کاربند رہو گے تو میں اللہ تمہیں یہ انعام بھی عطا فرماؤں گا کہ یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں وہ امتیاز اور فرق کرنے والا علم عطا کر دوں گا، بصیرت فراست عطا کر دوں گا، میں تمہارے اندر وہ ایک جذبہ پیدا کر دوں گا، ایک خصوصیت پیدا کر دوں گا کہ جس فراست، بصیرت اور جس علم اور جس تمیز کی بنیاد پر تم اپنے نفع نقصان، توحید اور شرک، اسلام اور نفاق، ان کے درمیان فرق کرنے والے بن جاؤ گے تو یہ استقامت علی الدین کی برکت ہے۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اللہ فرماتے اتقوا اللہ، دین پر استقامت دکھاتے رہو، میرا وعدہ یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بصیرت کا وہ نور عطا کر دوں گا کہ جس روشنی میں، جس نور میں، جس اجالے میں تم ایسا سفر کرو گے جو صراط مستقیم پر ہوگا، کامیابیوں کے راستے میں ہوگا، راہ نجات پر ہوگا، وہ سعادت، فوز و فلاح کا راستہ ہوگا، تمہارے پاس نور ہوگا، تمہارے پاس روشنی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسا دین و شریعت دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، اس کا دن تو دن ہی ہے، روشن اجالوں سے بھرا ہوا، اور میرے دین و شریعت کی رات بھی دن جیسی روشن ہوتی ہے، دن جیسی منور ہوتی ہے، یہاں پہ تاریکی ہے ہی نہیں، ظلمت ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں، یہاں پر ضلالت اور یہاں بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نور ہے، اور یہ نور اللہ استقامت علی الدین کی برکت میں عطا فرماتا ہے۔ پھر سنیے اللہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ فرمایا دین پر استقامت کی برکت سے ہے، ایمان کی برکت سے ہے۔ آگے چلیں، یہ دوسرا انعام ہے آج کی گفتگو میں، اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انعام یہ ہے دین پر استقامت کی برکت سے میں دین والوں کو اعتدال پر مبنی مزاج کا حامل بنا دیتا ہوں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو تمہیں اعتدال پر مبنی نظر آتا ہے۔ ابھی پٹیل صاحب یہ بات آپ سے فرما رہے تھے، وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، تو وہاں بھی اعتدال ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اعتدال کے پیٹرن نظر آتے ہیں، نہ وہاں پہ افراط ہے نہ وہاں پہ تفریط ہے۔ مسلمان کبھی انتہا پسند نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے اس کی انتہا درجے کی ترتیب کی۔ اللہ قرآن مجید سورہ الفرقان میں یہاں تک فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ مسلمان تو وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، دین پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں جب وہ پیسہ بھی خرچ کر دیں نہ اس میں بخل ہوتا ہے نہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ کان بین ذلک قواما، یہاں تک ان میں اعتدال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ آقا فرماتے ہیں دین میں غلو سے بچنا۔ تم سے پہلی جو قومیں برباد ہو گئی ان کی بربادی میں بنیادی وجہ دین میں غلو تھا، انتہا پسندی تھی۔ دین پر استقامت کا ایک انعام یہ ہے دین پر استقامت والے انتہا پسند نہیں رہتے۔ اللہ ان سے دین کی برکت سے اعتدال انتہا پسندی نکال دیتا ہے، وہاں پہ اعتدال بڑھ دیتا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے چونکہ 15 کا جو میں نے سکور پورا کرنا اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ نا آپ سب کا تھک تو نہیں گیا میں تو آج لگتا ہے بالکل تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے قرآن پاک پڑھنا اللہ کی فضل و رحمت کے ساتھ، احادیث پڑھنی ہے اور پھر ساتھ ساتھ بطور تشریح اپنے الفاظ بھی عرض کرنے، اللہ پاک مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا انعام میرے بھائیوں، اللہ والے جو ہیں دین والے استقامت والے، اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بڑی نیکیاں تو بڑی ہیں، فرمایا اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بندے اللہ کی راہ میں کھجور کے ایک دانہ پیش کر دیں، ان اللہ تعالیٰ یقبلھا بیمینہ، اللہ تعالیٰ اپنا مبارک دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو قبول فرماتا ہے۔ کھجور کا ایک دانہ، اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ اپنی بڑی تفصیل سے سنا اور دونوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، دوسرے کی ریجیکٹ کر دی۔ پٹیل صاحب نے میرے منہ میں بھی یہ لفظ چڑھا دی، ریجیکٹ کر دی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، وہ جیل سی میں آ کے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں۔ وہ اللہ والا جو تھا وہ کیا کہتا ہے إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ صرف تقوی والوں کی نیکیاں قبول فرماتا ہے، دین پر استقامت والوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو دین پر استقامت سے ہٹ جاتا ہے اللہ ان کی نیکیاں قبول نہیں کرتا بلکہ ان کے منہ میں مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بدقسمت کویت تو کویت
پاکستان تو پاکستان، انڈیا تو انڈیا، بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش، ایسا بدقسمت میدان عرفات میں جا پہنچے اور احرام باندھا ہوا ہو اور خطبہ حج سن کر اللہ والے جب دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی الگ بیٹھ کے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ملبسو حرام ومطعمو حرام وغذی بالحرام، اور حرام کھانے والے، تیرا تو گوشت اور گوشت یہ حرام روزی سے بنا ہوا، حرام روزی سے ٹکٹیں خرید کے حج کرنے آئے، تیرا تو احرام جو ہے اس کی چادریں بھی حرام پیسوں سے تم نے حاصل کی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جو دین پر استقامت والے ہیں ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بعض میرے بندے فرض تو فرض، وہ نفلی عبادات میں اتنا شوق رکھتے کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ میری طرف بڑھتے چلے آتے ہیں، حتیٰ کہ اس منزل پہ آ جاتے ہیں، درمیان میں یہ الفاظ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اللہ عطیت حربلتن اس کی طرف دوڑ لگا کے آ جاتا ہوں، حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے حتیٰ احبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب اس منزل پہ آتا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ میرا وہ بندہ ہے تقوی والا اور استقامت علی الدین والا، یہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماؤں، جو یہ مانگے گا میں اس کا دامن بھر دوں گا، اپنے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے میری پناہ کا سوال کرے گا میں اس کو ضرور پناہ دوں گا، اس کے دشمنوں کے شر سے اس کو میں ضرور محفوظ رکھوں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ انعام ہے قبولیت کا، اللہ اعمال دین پر استقامت کی برکت سے قبول کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہو، اور دین پر استقامت سے انسان محروم ہو جائے، شرک کی بنا پر، بدعت کی بنا پر اور حقوق العباد میں بے انصافی کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نیکیاں بھی منہ میں مار دیتا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کرنے والے اور اتنا زیادہ کرنے والے کہ عمل کرتے کرتے تھک جانے والے۔ پانچواں انعام، اللہ اکبر، سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پانچواں انعام دین پر استقامت کی برکت سے اللہ رب العالمین یہ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ایمان والے اور تسلسل سے نیکیاں کمانے والے جس کا نام استقامت علی الدین ہے، فرمایا اللہ ان کو انعام کیا عطا کرتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، ہر دل عزیز، اللہ اس کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے، اللہ والے اس کی محبت، چاہت، پیار، الفت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کے بعد عبد الملک کے بیٹے حکمران بنے، تو ایک سائل ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کے ابا حضور عبد الملک نے مجھے فلاں علاقے میں زمین دی تھی، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی آئے تو انہوں نے مجھ سے وہ زمین چھین لی، اب آپ دوبارہ عبد الملک کے
بیٹے سربراہ بنے ہیں تو میں کیس آپ کے پاس لے گیا۔ وقت حکمران یزید بن عبد الملک حیران ہو کر اس سائل سے کہتا ہے کہ الذی آتاک کتاب ارض لا تقل له ما قلت له رحمہ اللہ، جس میرے باپ عبد الملک نے تجھے زمین کا ٹکڑا دیا تھا، پلاٹ دیا تھا، جب تو نے اس کا نام لیا تب تو تجھے ہوش نہ رہا کہ تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا۔ اور جس شخصیت عمر بن عبدالعزیز نے تو سے وہ پلاٹ واپس چھین لیا سرکاری سمجھ کر اور اس الاٹمنٹ کو منسوخ کر دیا، جب تو ان کا ذکر کر رہا ہے تو ان کے نام کے ساتھ تو رحمہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عجیب تو مسئلہ، عجیب تری کیفیت ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کے کہتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو میں اکیلا رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، پاک اس ملک کی ساری عوام ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتا۔ اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اپنے پیارے بندوں کی محبت کی باتیں خود جاری کر دیتا ہے اور ان کے دل میں اپنے بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کی توحید سنائی۔ پٹیل صاحب کو اللہ اجر دے، وہ جس مشن کو لے کے نکلے اس میں اللہ کو سرخرو فرمائے۔ صحیح بات وہ کہہ رہے تھے، عقیدہ توحید کی دعوت آج اس امت مسلمہ میں بھی اس کی ضرورت ہے اور پوری انسانیت میں اس کی ضرورت ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ بڑی اچھی بات انہوں نے فرمائی، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء میں، چونکہ میرے پاس اب ٹائم بڑا مختصر ہے اور میں نے 15 انشاءاللہ سکور پورا کرنا اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ، کیونکہ پھر 7 کے بعد 6 ماہ کے بعد پھر ملاقات ہوگی تو میں یہ ادھار اپنے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کو نیا موضوع شروع کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید سنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگی، قبولیت کا ٹائم ہے۔ کیا دعا مانگی؟ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، من ورثة جنة النعيم۔ اے اللہ، اپنے وہ بندے جو میرے بعد آنے والے ہیں ان میں میرا اچھا ذکر زندہ رکھنا۔ اللہ ان کے دلوں میں میری ایسی محبت ڈالنا جب وہ میرا ذکر کرے تو محبت کے ساتھ کرے، الفت کے ساتھ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور واضح کر دیا کہ دین پر استقامت دکھانے والوں کو اللہ یہ انعام کیسا دیتا ہے۔ جتنی بندہ استقامت دکھاتا جاتا ہے اسی قدر اللہ رب العالمین اس کی محبت میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ فرمایا آج روئے زمین میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ آج روئے زمین پر دوسرے نمبر پر تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں بڑی حد تک اللہ کے فضل سے لوگ نمازی بھی ہیں، چاہے ان کی نماز میں کوتاہی ہو، غلطی ہو، مگر ہے نمازی۔ اور جب نماز پڑھتے تمام مقاطع فکر کے مسلمان تو آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کی حالت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ یہ اللہ پر، اللہ کے دین پر استقامت دکھانے والوں کو اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ دین پر استقامت دکھانے والی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ ان کے بارے میں ان کے ساتھ جو وعدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ سنیے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آج روئے زمین میں بسنے والے جیسے کیسے بھی مسلمان کوتاہی اپنے مقام پر، مگر علامہ اقبال مجھے یاد آئے، فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماضی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کسی مسلمان کا دل اگر چیر کے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ نبی پاک کی محبت سے بھرا ہوا۔ ہمارے دلوں میں نبی پاک کی محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیے حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں دین پر استقامت کی برکت سے، تو کیا کرتے؟ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے، اے جبریل، میں نے فلاں بندے کو دین پر پختگی سے وابستہ دیکھ کر اپنا محبوب بنا لیا، اور اللہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے کہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے، اور پھر جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ آسمان میں منادی کرتا ہے، آواز دیتا ہے، وہ منادی بن جاتا ہے، ندا دیتا ہے، او اللہ کے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یحب اہل السماء، آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے اور انبیاء اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے؟ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، دل کو ٹھنڈا کیجئے، روح کو راحت پہنچائیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُوزَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، فَيُوزَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ اپنے ایسے بندے کی قبولیت روئے زمین میں رکھ دیتے، اہل زمین کے دلوں میں اللہ اس کی قبولیت کو ڈال دیتے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ ایسی قبولیت عطا کرتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ اپنے اس بندے کو اہل آسمان و اہل زمین میں محبوب بنا دیتا ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا انعام اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 6 الگ خوبیاں عطا فرمائیں، 6 الگ شانیں عطا فرمائیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله،
کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہم نے رسولوں میں سب سے اعلیٰ کر دیے. آج فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں مجھے 6 الگ شانیں عطا کی ہیں. ان میں آپ فرماتے نصرت بالرعب، اللہ نے میری ہیبت، میرا روب، میرا جلال، میرا دبدبا میرے دشمن کے دلوں میں ڈال دیا. میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، مجھ سے دور ہوتا ہے، وہاں پہ لرزتا رہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اللہ نے عام کر دیا معاملہ. کلما استقامت الامت علی دینہا جعل اللہ لہا فی قلوب اعدائها من الہیبۃ والرعب ما یکون سببا لانتصارها. فتح الباری میں امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائے، استقامت علی دینہا، دین پر استقامت دکھانے والی بن جائے، تو اللہ نبی پاک کی برکت سے اس امت کی حیبت، دین پر استقامت کی برکت سے اس امت کا روح، اس امت کا دبدبا اس کے دشمن کے دل میں ڈال دے گا. اور جب بھی مار کا ہوگا اللہ کے رسول کی امت غالب آئے گی، کامیاب ہوگی، سرخرو ہوگی. اللہ اکبر. حضرت فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی بلوغ المرام کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب تک کلما استقامت الامت علی سیرت نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کاربند رہے گی، مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہے گی، تو فرماتے فالنصر باقی، تو اللہ کی مدد یہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ دین پر استقامت کی برکت سے اللہ آج مسلمانوں تمہاری حیبت، تمہارا روح، تمہارا جلال، تمہارا دبدبا، تمہارا دبدبا بعض قوتوں کے دلوں میں ڈال سکتا ہے، بشرط ہے کہ تم دین پر ثابت قدم ہو جاؤ، دین پر استقامت کرنے والے بن جاؤ. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللہ فرماتے ہیں جب دین پر استقامت دکھاتے ہیں، توحید پر استقامت دکھاتے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے آسمان سے نازل ہو کر ان کے ساتھی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے سیکورٹی گارڈ، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے کلمے کو بلند کرنے والے، ان کا پراپیگنڈا کرنے والے، ان کی نشر و اشاعت کرنے والے، ان کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے. جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے میرے فرشتے ان کے ساتھی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، میری طرف سے ان کے دلوں میں القاء کرتے ہیں. ایمان والا سنتا ہے، ایمان والا احساس کرتا ہے، ایمان والا دین پر استقامت دکھانے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے. جب اندر سے بندہ مضبوط ہوتا ہے، بندہ اندر سے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اس کو ایسی روشنی ملتی ہے، بعض اوقات نور ملتا ہے، آنکھوں کے اندر ایک چمک آتی ہے، اندر سے جب بات نکلتی ہے، اندر سے روشنی نکلتی ہے. کب؟ جب
اللہ کے حکم سے، اجازت سے، اذن سے فرشتے القاء کرتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا، باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک فرشتہ پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے وہ حدیث جبریل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا ایک دن، مجھے اپنی اصل شکل تو دکھاؤ، تمہاری اصل شکل کیا ہے؟ کہا یہ میری اپنی مرضی سے ہو نہیں سکتا، میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے جبریل آیا نا اپنی اصل شکل میں، یہ نبوت کی آنکھ نے دیکھا ہے، میری تیری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نبوت کی آنکھ میں اور عام انسان کی نظر میں فرق ہوتا ہے۔ میرے آقا پیغمبر کی نظر رکھنے والے، آپ نے نبوت کی نظر سے دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جبریل امین کے دونوں کندھوں کے درمیان جتنا حصہ تھا اسی سے زمین و آسمان مجھے پر نظر آ رہا تھا۔ اتنا بڑا فرشتہ ایک ہوتا ہے، اتنا بڑا۔ اور ایک فرشتہ نہیں، نہ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے نہ جانے کچھ شمار اور گنتی نہیں ہو سکتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اللہ کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، دین پر استقامت کی برکت سے انعام ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے کنواں انعام دیا؟ پنجابی سمجھتے ہیں آپ؟ پٹیل صاحب تو نہیں جانتے ہوں گے میرا خیال، پنجاب والے بیٹھے تھے اور میں تو نمبر پڑھ کے سچی گل ہے، بالکل 6-7 میں ایک تو شروع ہوئے نا، بسم اللہ پڑھیں، چلے ہم بغیر گنتی کے چلتے جاتے ہیں۔ آپ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب ہی کام کرتا ہے۔ چلے بغیر حساب انشاءاللہ کوشش کرتے جتنا بھی ہوگا 5-10 منٹ میں اور لے لیتا ہوں۔ کتنا کیا بات ہے؟ 10 منٹ رہ گئے ویسے، انشاءاللہ میں 10 منٹ میں 5 منٹ دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ایک اور انعام اللہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کرتا ہے، سنا دوں یا وضاحت کروں؟ کیوں کویت والوں وضاحت نہیں کرتے آپ؟ چلے پھر 9 نقد دینا ادھار، پھر کچھ کم کر لیتے ہیں، لیکن آج مکمل سنانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں ایک انعام میں یہ دیتا ہوں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، من اثر السجود، وہ کثرت سے جو سجدے کرتے ہیں، یہ استقامت علی الدین کا حصہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم، اللہ ان کے چہروں پر حسن و جمال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلما کثر البر والتقوی قوی الحسن والجمال، جیسے جیسے نیکی اور تقوی انسان کا بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح اللہ اس کے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، ان للحسن نورا فی القلب، ان للحسن نورا فی القلب وضیاء فی الوجه وسعة فی الرزق وحبا فی قلوب العباد۔ ارشاد فرماتے ہیں نیکی اس کے اثرات ہوتے ہیں،
4 آثار بیان فرمائے، 4 اثرات بیان فرمائے، 4 نتائج نیکی کے۔ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ضیاءً فی الوجہ، اور چہرے میں روشنی آتی ہے، وسعۃً فی الرزق، انسان کے رزق میں فراوانی پیدا ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان کا رنگ سفید ہو تو پھر ہی اس کے چہرے پر اس کو جمال ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں نے 2 سال تفسیر دونوں سوڈانی اساتذہ سے پڑھی۔ ایک استاد کا نام الاستاذ بشیر سوڈانی تھے، دوسرے ڈاکٹر مبارک تھے۔ سوڈان چونکہ آپ حضرات کے علم میں افریقہ میں اور زیادہ وہاں کے باشندوں کا رنگ گندمی ہے یا زیادہ سیاہ بعض کا ہوتا ہے، تو شیخ استاد بشیر کا رنگ تو بالکل سیاہ تھا، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے جو اس دور میں محسوس کیا میں آپ کے سامنے وہ احساس اور ادراک رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے اس استاد کے چہرے کے اندر جو پاکیزگی، جو حسن، جو کشش، جو جاذبیت محسوس ہوا کرتی تھی، اس کا احساس آج تک میرے دل میں زندہ ہے۔ اسی طرح استاد مبارک، رنگت بے شک ان کی سیاہ تھی، لیکن اندر جو تقویٰ تھا، جو نیکی تھی، جو ایمان کا نور تھا، جو پرہیزگاری تھی، جو دین پر استقامت تھی، اس کا اثر ان کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ اور میں نے ایک دن ان سے عرض کیا کلاس کے اندر، میں نے کہا استاد محترم فرمائیے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ بچپن میں چینی زیادہ کھاتے رہے۔ مسکرانے لگے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ کی زبان کے اندر اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے اور آپ کے چہرے کے اندر اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ انسان کا دل بے ساختہ کی طرف کھینچا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انسان جب دین پر استقامت دکھاتا ہے اللہ اس کو یہ انعام ضرور عطا کرتا ہے، اس کے چہرے کے اندر اللہ کشش پیدا کرتا ہے، جاذبیت پیدا کرتا ہے، اللہ اثرات پیدا کرتا ہے۔ لأن ما فی قلبی ینعکس علی صفحات الوجہ، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے وہ چہرہ اس کا آئینہ دار ہے، چہرہ انسان کا آئینہ دار ہے دل کی کیفیات کا، جو دل میں ہوگا وہ آئینہ چہرے میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا حال اچھا کر دے تاکہ ہمارے چہروں کے اندر اللہ یہ کشش پیدا فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک اور انعام جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ساری آیات کا ترجمہ کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں رکھتا، انعام یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ دین پر استقامت دکھانے والوں کے اندر دین کے حوالے سے اکتاہٹ پیدا نہیں ہونے دیتا کہ بندہ بیزار ہو جائے، تھکاوٹ محسوس کرے کہ میں نے آج بہت قرآن پڑھ لیا، میں نے بڑا دین کا کام کر لیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اور جذبہ محسوس کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اور ہمت محسوس کرتے ہیں، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ والے، یہ دین پر استقامت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور انعام عطا کرتا ہے اور انسان دین کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ،
حتیٰ کہ انسان اس قدر دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پہ چلتے 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 جب خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت و غلامی میں خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر، ایک اور انعام اللہ جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرماتا ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ اللہ اکبر، دین والوں کی عزت میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کی برکت سے یاد رکھیں، معاشرے میں آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، کسی ایک محلے میں ڈاکو چور رہتا ہو، اسی محلے میں ایک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والا انسان رہتا ہو، اور عام پبلک میں گھوم پھر کر اگر آپ اندازہ لگائیں، نتیجہ نکالیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈاکو چور لٹیرا چاہے کتنا مالدار کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی زیادہ اپروچ کیوں نہ ہو، اور وہ بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا مگر نمازی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا، دوسروں کی عزت اور غیرت کی طرف میری نگاہ نہ اٹھانے والا، اس کے دل میں، اس کے بارے میں، اس کے دل میں عزت ہوگی، وقار ہوگا۔ تو یہ فرمایا من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ جو انسان دین پہ چلتا ہے اللہ کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آخری آج کے اس پروگرام میں انعام بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، باتیں بہت ساری کشیدہ رہتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کی پھر بیان کروں گا۔ وہ کیا ہے سنیے ذرا۔ دین پر استقامت والوں کو ایک ایسا انعام میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ انعام یہ ہے، جب نمازی نماز میں تشہد میں بیٹھتا اور کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صحیح حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نمازی یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اصاب هذا السلام کل عبد، اصاب هذا السلام کل عبد صالح فی السماوات والارض۔ ہر نمازی جب یہ کہتا ہے اللہ کی سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک بندہ چاہے آسمانوں میں رہتا ہے چاہے زمین میں رہتا ہے، ہر نیک بندے کو، ہر نمازی کی یہ دعا پہنچاتی۔ دین پر عمل کرنے کی برکت سے اپنے عبد الصالح بننا تمہارا کام۔ عبد الصالح یہ شرط ہے، دین پر استقامت کی بنا پہ انسان عبد الصالح بنتا ہے۔ اصاب کل عبد صالح، یہ سلام پہنچتا ہے، دعا ہر اس بندے کو پہنچتی جو صالح ہے، چاہے زمین کے کسی کونے میں رہتا ہے، دہلی میں رہتا ہے، اجمیر میں رہتا ہے، کوفے میں رہتا ہے، عراق میں رہتا ہے، بصرہ بغداد میں رہتا ہے، کویت میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، سوڈان مصر میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، اور روئے زمین کے کسی کونے کنارے میں رہتا ہے، ہر نمازی کی یہ دعا ہر اس مسلمان کو پہنچ رہی ہے جو دین پر استقامت دکھنے رکھنے والا۔ اور دوسرا اللہ اکبر انعام، اسی انعام کے حوالے سے اللہ کے فرشتے، ملائکہ، تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اللہ کے عرش کے قریب قریب رہنے والے، اللہ قرآن مجید میں ان کی دعا بھی بیان کرتا ہے۔ وہ دعا سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے یہ پاک باز بندے، اللہ کے یہ پاک باز فرشتے، یہ جب عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی قربت کا احساس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اللہ کے فرشتے ان پاک باز بندوں کے لیے واتبعوا سبیلک، جو اللہ کے راستے کی اتباع کرنے والے، مسلسل چلنے والے، مسلسل اللہ کی اتباع کرنے والے،
یا اللہ کی بخشش فرما دے، اللہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اور تو اپنی گناہ اور غلطی کی شاید اتنی دعا نہ کرتا ہو مگر دین پر استقامت کی برکت سے یاد رکھ اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے کہ میرے پاک پاس فرشتے آسمانوں پر عرش عظیم کے پاس کھڑے ہو کر میرے عشق کو اٹھا کر تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کبھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آج کی تقریر کا آخری انعام، اس آخری انعام کے حوالے سے ایسا سناؤں گا کہ آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرنے لگیں گے اور انشاءاللہ اگلی تقریر تک اس انعام کی لذت کے احساس کرتے رہیں گے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس کی تفسیر سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے اور بخاری کو انشاءاللہ 6 ماہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کو بھی سلامت رکھے، ہماری عمر میں اللہ برکت فرمائے. دوبارہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ملاقات کا موقع عطا فرمائے. کیا اللہ نے فرمایا، اپنے حبیب مکرم، اپنے رسول معظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے سنا دین پر استقامت کی برکت سے نمازیوں کی دعائیں تمہیں پہنچتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں تمہیں پہنچتی ہیں، اور آخری دعا سنو، اشش کر اٹھو گے، ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کرو گے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے، اے میرے حبیب مکرم، اے میرے رسول معظم، اے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی الہ مل کے بولے. اور پٹیل صاحب نے پورا زور لگا دیتا تو رئیس کسر میں پوری کر دیتی. اللہ رسول کرم بلند آواز سے کہہ دو، اللہ کے سوا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. فاعلم، اے میرے محبوب علیہ السلام، جان لیجئے، اس علم کو حاصل کر لیجئے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور آپ یہ کام کیجئے، آپ مغفرت کی دعا کریں. نبی پاک اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی کہا وہ تو ویسے ہی مغفور ہیں، معصوم ہیں، مگر جو آگے بات کہی وہ ہمارے لیے کہی، ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمارے شوق میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں دین پر استقامت کی اور ترغیب دلانے کے لیے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی خواتین ہیں، چونکہ میری بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں، وہ بھی محروم نہ جائیں. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، پابند بنا رہا ہے. آپ دعا فرمائیں مغفرت کی اپنے ان امتیوں کے لیے جو ایمان والے اور ایمان دین پر استقامت کا نام، اپنے ایمان والے امتی مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی خواتین کے لیے بھی. تو معلوم یہ ہوا جو دین پر استقامت دکھاتے ہیں، اللہ کے نیک نمازیوں کی دعائیں بھی ان کو پہنچتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں بھی ان کو پہنچتی ہیں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی ان کو پہنچتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.